اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 14 کو ہم پڑھ رہے تھے اور صفحہ نمبر 86 پر پہنچے تھے، جہاں تمرین نمبر 6 یعنی آخری تمرین کو آج ہم نے حل کرنا ہے۔ اس حصے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ درس نمبر 15 کو بھی شروع کریں گے۔ اقرأ المثال، مثال کو پڑھو، ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ، پھر آنے والے جملوں کو چینج کر دو، مثلہ اسی کی طرح۔ جملہ کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انت ذهبت الی المدرسۃ، یعنی تو مدرسے کی طرف گیا۔ انت ہے تو، ذهبت اس کے مطابق ہے، لیکن جب جمع ہو جائے، یہ تو چونکہ انت یعنی تو ایک شخص، لیکن جب جمع ہو جائے انتم یعنی تم لوگ، تو اس کے لیے یہی ذهبتم ہو جائے گا۔ کہو گے انتم ذهبتم الی المدرسۃ، تم لوگ مدرسے کی طرف گئے۔ بہت آسان ہے، اسی طریقے سے ان کو حل کرنا ہے۔ انت خرجت من الفصل، تو کلاس سے باہر نکلا۔ اب اگر جملہ ایسے بناؤ بھئی تم سب لوگ کلاس سے باہر نکلے، من الفصل نہیں کلاس سے باہر نکلے، تو کہو گے کہ انتم خرجتم من الفصل، تم سب لوگ کلاس سے باہر نکلے۔ اگلا جملہ ہے انت جلست فی الفصل، تو ایک آدمی کلاس میں بیٹھا۔ اب اگر کہنا چاہو بھئی تم سب لوگ کلاس میں بیٹھے، تو کیا کہو گے؟ انتم جلستم فی الفصل، تم سب کلاس میں بیٹھے۔ این ذهبت یا اخی، اے بھائی تو کہاں گیا؟ تو کہاں گیا؟ اگر کہنا چاہو بھئی اے بھائیو تم لوگ کہاں گئے، جمع ہو جائے، تو کہو گے این ذهبتم یا اخوانی، اے میرے بھائیو تم کہاں گئے؟ اگلا جملہ ہے لماذا خرجت من الفصل یا ولد، لماذا یعنی کیوں، خرجت تو نکلا، من الفصل کلاس سے، یا ولدو اے ولد، اے بیٹے، اے لڑکے۔ تو اس کو اگر جمع بنانا چاہو اور کہنا چاہو کہ تم لوگ کیوں کلاس سے باہر نکلے اے لڑکو، تو کیا بناؤ گے؟ کہو گے لماذا خرجتم من الفصل یا اولادو، اے لڑکو تم لوگ کیوں کلاس سے باہر نکلے۔ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ انت خرجتا یا انتم خرجتم، یہ انتم کی ضرورت نہیں ہوتی یا انت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے کہہ دیا خرجتا، ایک عرب زبان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ خرجتا یعنی تو نکلا، اور اسی طریقے سے کہو ذهبتم تو وہ سمجھ جائے گا بھئی یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ انتم انتا یہ ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ کتاب ہے اور آپ بھی ابتدا میں پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے توضیح دی تھی۔ آخری حصے میں فرماتے ہیں الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات۔ اس میں سے پہلا کلمہ ہے الحفیدو۔ الحفیدو کیا معنی؟ خود ہی معنی بھی لکھتے ہیں کہ ابن الابن یعنی بیٹے کا بیٹا، او ابن البنت یا بیٹی کا بیٹا، یعنی پوتے اور نواسے کو حفید کہتے ہیں۔ اس کی جمع کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حفدتن اس کی جمع ہے، جو کہ درس میں بھی گزر چکا ہے۔ اگلی چیز ہے کلیتن۔ الکلیتو یعنی کالج، بس اوقات برانچ کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ برانچ یعنی جیسے ایک یونیورسٹی ہوتی ہے نا، اس میں مثلا کہتے ہیں یہ انجینئرنگ کا برانچ ہے، یہ جو ہے مثلا میڈیکل کا برانچ ہے، تو اس کے لیے بھی کلیہ استعمال ہوتا ہے۔ کالج کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جو کہ کالج بھی در حقیقت وہی چیز ہوتی ہے۔ الکلیتو یعنی کالج، اور اس کی جمع ہے کلیاتن، اس کی جمع ہے کلیاتن یعنی بہت سارے کالج۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہے کلیت الطب۔ کلیت الطب کس چیز کو کہتے ہیں؟ کلیت الطب کہتے ہیں میڈیکل کالج کو، یہ ذہن میں رکھیں۔ کلیت شریعہ، کلیت شریعت، کلیت شریعت کس کو کہتے ہیں؟ لا کالج کو کہتے ہیں، لا کالج جس میں قانون دان وغیرہ بنتے ہیں، وکیل وغیرہ۔ اور کلیت الہندسہ، کلیت الہندسہ یہ کس کو کہتے ہیں؟
انجینئرنگ کالج کو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے کلیت و تجارت کامرس کالج جہاں پر یہ بزنس وغیرہ اور یہ چیزیں بزنس کے طریقے اور یہ سب جو سبجیکٹ ہے وہ بہتر جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہے المحکمہ. تو محکمہ کہتے ہیں عدالت کو یعنی کورٹ. اور اخ کہتے ہیں بھائی کو. اس کی دو جمع بنتی ہے, یا اخوتن بنتی ہے یا اخوانن بنتی ہے, دونوں بنتی ہے. اہلاً و سہلاً و مرحبا, جیسے عرض کر چکے ہیں کہ عرب لوگ جیسے ہم کہتے ہیں خوش آمدید, خیریت سے پہنچے, ان کے خیر مقدم کرنے کے لیے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں, جو کہ پورے ایک جملہ ہے. نحوی کتابوں میں موجود بھی ہے وہ جملے, لیکن فعلاً آپ اتنا ہی یاد رکھ لیں. الیونانو, یونان ایک ملک ہے. نصرانیون یعنی عیسائی, اور یہ واحد ہے, اور اس کی جمع جو ہے وہ نصارہ ہے. نصارہ یعنی مسیحی لوگ. اور البلد, بلد کس کو کہتے ہیں؟ ملک کو کہتے ہیں. بلد کہتے ہیں ملک کو. اور اس کی جمع کیا ہے؟ بلادن. اس کی جمع ہے بلادن. شاید بلدان بھی استعمال ہوتا ہے. یہ درس ختم. درس نمبر 15 الدرس الخامس العشرہ, درس نمبر 15. الفتیات جوان لڑکیاں کہتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب ان جوان لڑکیوں کے جواب میں کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من انتن یا اخواتو, اے بہنوں تم لوگ کون ہو. دیکھیں, جب مذکر ہو تو انتم, جب مؤنث ہو یعنی تم سب خواتین تو انتن استعمال ہوتا ہے. آپ لوگ کون ہو اے بہنوں. احدہن, ان میں سے ایک نے کہا. دیکھیں وہاں پر جو مذکر تھا نا, مذکر لڑکوں میں سے انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا احدہم. یہاں پر احد کی جمع جو ہے وہ ہے احدا. احد, انہوں نے کہا احدہم یعنی ان لڑکوں میں سے ایک نے کہا. یہاں پر ہے کہ احداہن یعنی ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا نحن بنات الشیخ عباس, ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. زینب کہتے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا, خوش آمدید, خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا. امکننا استاذتی کیف حالها, معذرت کے ساتھ ام کننا یعنی تم لوگوں کی والدہ. ام کننا استادتی, آپ لوگوں کی والدہ ہماری استاد ہے, میری استاد ہے. کیف حالها, اس کا کیا حال ہے. ام کننا یعنی تم لوگوں کی والدہ. جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا, کننا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر لڑکے ہو تو کم, ام کم, یہ لڑکے یعنی تم لوگوں کی ماں, لڑکوں کے لیے. اور کہو بھئی ام کننا, تم لڑکیوں کی ماں. احداہن, ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا ہے بخیر والحمد للہ, وہ خیریت سے ہے, خدا کا شکر ہے. زینب این ہی الآن, وہ ابھی کہاں ہے. احداہن, ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا ہی الآن فی ریاض, وہ ابھی ریاض میں ہے. زینب متا ذہبت, کب گئی. متا یعنی کب, ذہبت کب گئی. تو احداہن, اس میں سے ایک نے کہا کہ ذہبت قبل اسبوع, ایک ہفتہ پہلے وہ گئی. اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو, قبل یعنی پہلے, ایک ہفتہ پہلے گئی. زینب کہتی ہے من ذہب معاہا, کون اس کے ساتھ گیا. تو احداہن, ایک نے کہا ذہب معاہا اخونا ابراہیم, اس کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا. زینب کہتی ہے کہ کیف حالکن, تم لوگوں کے کیا حالات ہے, کیا حال ہے تم لوگوں کا, کیسی ہو آپ لوگ, کیسے ہو آپ لوگ. کیف حالکن, اگر لڑکے ہوتے تو کیا کہتے کیف حالکم, لڑکیاں ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں, مؤنث ہے, کہیں گے کیف حالکن, تم لوگ کیسی ہو. تو احداہن, ان میں سے ایک نے کہا, ان میں سے ایک یعنی ایک کہہ رہی ہے, یعنی
نحن بخیر والحمد للہ، ہم خیریت سے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ زینب کہتی ہے فی ای مدرسۃ انتن، تم لوگ کس مدرسے سے ہو، تم لوگ کس مدرسے سے ہو، یعنی کس مدرسے میں پڑھ رہی ہو۔ یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ العزیز درس کا ادامہ اگلے جلسات میں کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔